ایک کارخانے کی سیر۔ جیسے ہی گھنٹی بجی تمام بچے اپنے اپنے کمرائے جماعت کی طرف بھاگے۔ کمرائے جماعت میں دھما چوکڑی مچی ہوئی تھی۔ جیسے ہی استاد محترم کمرے میں داخل ہوئے تمام بچے خاموش ہو کر اپنے اپنے بستوں سے کتابیں نکالنے لگے۔ استاد صاحب نے آج صنعت کے موضوع پہ سبق پڑھانا تھا۔ استاد محترم نے بچوں کو بتایا کہ وہی ملک ترقی کرتا ہے جس میں صنعتیں زیادہ سے زیادہ ہوتی ہیں۔ بچوں کے لیے یہ موضوع نیا تھا، لہٰذا انہوں نے استاد محترم سے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ جناب، صنعت کسے کہتے ہیں؟ صنعت کے لفظی معنی ہیں کاریگری، پیشہ، ہنر، دستکاری، یعنی اپنی مہارت کے ذریعے سے اشیاء کو ایسی شکل دینا جو ہماری مختلف ضروریات کو اچھے طریقے سے پورا کر سکے۔ یہ عمل ایک آدمی بھی کر سکتا ہے اور متعدد آدمی مل کر بھی۔ جوں جوں کام کا دائرہ پھیلتا جائے گا، اس کے لیے کام کی جگہ یعنی کارخانہ وغیرہ کی بھی ضرورت ہوگی، مشینیں بھی فراہم کرنا ہوں گی اور بڑی تعداد میں کاریگروں کو بھی جمع کر کے کام پہ لگانا ہوگا۔ اس سارے عمل کو صنعت کہتے ہیں، جیسے کپڑا بننے کی صنعت، فرنیچر بنانے کی صنعت، جوتے بنانے کی صنعت، عمارتی ساز و سامان بنانے کی صنعت وغیرہ۔ اس کے لیے انگریزی کا لفظ انڈسٹری استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح صنعت یا کارخانہ، مل یا فیکٹری ایک ایسی جگہ کو کہا جائے گا جہاں کارخانہ دار اس بات کا انتظام کرتا ہے کہ خام مال اور قدرتی وسائل کی شکل تبدیل کر کے ان کی افادیت بڑھائی جا سکے، جس سے لوگوں کی زیادہ سے زیادہ ضرورتیں پوری ہو سکیں اور منڈی میں زیادہ سے زیادہ قیمت پر فروخت ہو سکیں، آجر کو زیادہ سے زیادہ منافع مل سکے اور کاریگر اور ہنرمند لوگ بھی باعزت روزگار حاصل کر سکیں۔ پھر استاد صاحب نے بتایا کہ صنعتیں نہ صرف بڑی ہوتی ہیں بلکہ کچھ صنعتیں چھوٹی بھی ہوتی ہیں جو تھوڑے سے لوگوں کو ملازم رکھ کر اشیاء بناتی ہیں۔ احمد: جناب، صنعتیں کتنی قسم کی ہیں؟ استاد: بہت خوب احمد، صنعتوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: بھاری صنعت، چھوٹی صنعت اور گھریلو صنعت۔ دلاور: جناب، گھریلو صنعت کسے کہتے ہیں؟ گھریلو صنعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ صنعت یا پیداواری عمل جو کام کرنے والوں کے گھر میں ہوتا ہے۔ اس میں دستکار اپنے ہی اوزار استعمال کرتا ہے اور اپنے گھر والوں کی محنت کو بروئے کار لا کر خام مال کی مدد سے کارآمد اشیاء بناتا ہے اور انہیں بازار میں بیچ کر اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا ہے۔ اس میں لکڑی کا کام، لوہے کا کام، سونے اور چاندی کا کام، ہاتھ سے بنے ہوئے قالین اور چٹائیوں کا کام، روزمرہ کی مختلف اشیاء کا کام، پتھر کا کام، مٹی کے برتنوں کا کام، کپڑے پر کشیدہ کاری کرنا اور مٹی کے کھلونے بنانا وغیرہ شامل ہیں۔ حسن: جناب، کسی ملک کی ترقی کا انحصار کن باتوں پر ہوتا ہے؟ استاد: کسی ملک کی ترقی کا دار و مدار صنعت پر ہوتا ہے۔ جس ملک میں جتنی زیادہ صنعتیں ہوں گی وہ ملک اتنی ہی زیادہ ترقی کرے گا۔ جاپان نے اتنی جلدی ترقی اس لیے کی کہ اس کے ملک کا ہر فرد کاریگر ہے، وہاں بڑے بڑے کارخانے ہیں۔ یہ ملک برقی آلات اور کاریں بنانے میں اس قدر ترقی کر گیا ہے کہ دنیا کے بازاروں پر چھایا ہوا ہے۔ اسی طرح جرمنی، فرانس، چین اور روس بھی ترقی کر رہے ہیں۔ بر اعظم یورپ نے جس قدر ترقی کی ہے وہ سب صنعت و حرفت کی بدولت ہے۔ احمد: جناب، صنعتی ترقی کرنے کے لیے کن علوم کا جاننا ضروری ہے؟ استاد: صنعت و حرفت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے سائنسی علوم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ قسم قسم کے سائنسی تجربات کے ذریعے نئی نئی ایجادات حاصل کی جاتی ہیں۔ جو ملک جس قدر سائنسی ترقی کرتا ہے اسی قدر صنعت و حرفت میں ترقی کرتا ہے۔ طلحہ: جناب، پاکستان تو ایک زرعی ملک ہے، پھر پاکستان میں کس طرح صنعتیں لگائی جا سکتی ہیں؟ استاد: ہمیں اپنے ملک کی صنعت کو ترقی دینے کے لیے پرزہ جات درآمد کرنے پڑتے ہیں۔ چونکہ ہمارا ملک بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے، اس لیے ہمیں بیرون ملک سے اشیاء درآمد کرنے کے لیے زر مبادلہ کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا ہم اپنی فالتو پیداوار کو بیرونی ممالک میں فروخت کرتے ہیں۔ اس طرح سے جو زر مبادلہ ہم اپنے ملک کی پیداوار سے حاصل کرتے ہیں، اس سے ہم اس مال کی قیمت ادا کرتے ہیں جو ہم بیرون ممالک سے درآمد کرتے ہیں۔ دوسرے ممالک سے درآمد ہونے والے مال میں مشینری اور پرزہ جات شامل ہیں۔ امجد: جناب، پاکستان میں کون کون سی صنعتیں ہیں؟ استاد: پاکستان کی اہم صنعتوں میں آٹو موبائل، سیمنٹ، کیمیائی کھاد، چینی، خوردنی اشیاء، سگریٹ، کھیلوں کا سامان، خوردنی تیل، ٹیکسٹائل، ٹائر، ٹیوب، کاسمیٹکس اور کاغذ کی صنعتیں شامل ہیں۔ پھر طلباء کے اصرار پر استاد محترم نے ہیڈ ماسٹر صاحب سے اجازت لے کر
کھانے پینے کی اشیاء کی صنعت کا دورہ کرنے کا پروگرام بنایا اور ہفتے کا دن مقرر کیا۔ طلباء شدت سے مقررہ دن کا انتظار کرنے لگے اور بالآخر ہفتے کا دن بھی آ گیا۔ تمام بچے صبح سویرے وقت سے پہلے صاف ستھرا یونیفارم پہن کر اسکول پہنچ گئے۔ بس مقررہ وقت پر چل پڑی۔ اسکول سے کارخانے تک کا سفر آدھے گھنٹے کا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہم کارخانے کے دروازے پر تھے۔ کارخانے کے جنرل مینیجر نے ہمارا استقبال کیا اور ایک افسر سے کہا کہ ہمیں کارخانے کی سیر کرائے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ کوئی صنعت کس طرح کام کرتی ہے۔ افسر نے ہمیں کارخانے میں بننے والی تمام اشیاء کی تفصیل بتائی۔ ایک حصے میں جسے بیکنگ ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، وہاں ہم نے بڑے بڑے جدید خود کار اوون میں ڈبل روٹی، نان، کیک اور بسکٹ بنتے دیکھے۔ کارخانے کے ایک حصے میں ایک تجربہ گاہ تھی جہاں ان اشیاء کے معیار کی جانچ کی جاتی تھی اور یہ جائزہ لیا جاتا تھا کہ یہ تمام اشیاء طے شدہ معیار کے مطابق ہیں یا نہیں۔ وہاں نئی نئی اشیاء بنانے کے لیے تحقیق کا کام بھی جاری تھا۔ پھر ہم نے اس شعبے کا دورہ کیا جہاں کھانے پینے کی اشیاء تیاری کے آخری مراحل سے گزرتی تھیں۔ اس کے بعد ہم نے مختلف اشیاء کی پیکنگ کرتے ہوئے دیکھی۔ کارخانے کی انتظامیہ نے طلبہ کی توازن ٹھنڈے مشروبات اور کھانے سے کی۔ طلبہ نے بہت سے ہنرمند افراد کو کام کرتے ہوئے دیکھا جن کی محنت کی بدولت ہمیں لذیذ چیزیں کھانے کو ملتی ہیں۔ طلبہ نے ان کے ہنر کی داد دی۔ واپسی کا وقت ہو چکا تھا۔ استاد محترم نے افسر سے اجازت طلب کی اور انہوں نے ہر بچے کو ایک ایک پیکٹ تحفہ دیا جس میں کھانے پینے کی اشیاء تھیں۔ ہم خوشی خوشی یہ سوچتے ہوئے واپس چل دیے کہ انشاءاللہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب ہمارا ملک ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہوگا۔